الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. हर किस्म की हम्द सना, किबरियाई, बड़ाई, शहनशाही, यकताई अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए, जो मालिक मुल्क खालिक कुल है। दुरूद व सलाम इमामुल अंबिया जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहबिहि वसल्लम की मुक़द्दस मुतहहर बाबरकत हस्ती पर, जिन्होंने उम्मत को उम्मत दावत से उम्मत इजाबत बनाया और
اس کو عروج کے راستے پر چلایا، اور زوال پذیری کے راستوں کی نشاندہی فرمائی تاکہ امت اس سے بچ سکے۔ رحمت اور بخشش کی دعا جناب اہل بیت اطہار کے لیے، صحابہ کرام کے لیے، تابعین اعظام کے لیے، فقہاء کرام کے لیے، محدثین اعظام کے لیے، علماء کرام کے لیے، جو اپنے اپنے وقت میں امت کو کمال عروج تک پہنچانے کے لیے تگ و دو کرتے رہے، اور رب تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق اور صلاحیت کے مطابق اپنے دور کو بہترین دور بنانے کے لیے سر توڑ کوشش کرتے رہے، علم وحی کو پڑھتے رہے، پڑھاتے رہے، سیکھتے رہے، سکھاتے رہے۔ عزیزان گرامی، مسلمان ایک ایسی قوم ہے جس کا ماضی انتہائی شاندار ہے، تابناک ہے۔ آغاز اسلام میں اوائل میں ہی مکی دور کے اور مصائب اور پریشان کن حالات کے فوری بعد مسلمانوں کے حالات بدلے اور مسلمان اپنے عروج کو پہنچنا شروع ہوئے، اور پھر انتہائی کم وقت میں دنیا کی تاریخ میں اس سے کم وقت میں کبھی بھی ایسا عروج اور ایسا انقلاب برپا نہیں کیا گیا جو انقلاب اس وقت میں برپا کر دیا گیا۔ عزیزان گرامی، اس کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، خلافت راشدہ کو قائم کیا گیا۔ خلافت راشدہ کے بعد بنو امیہ اور بنو عباس، پھر اسی طرح خلافت عثمانیہ کا عروج رہا، جس کو ہم تاریخ کی روشنی میں ہم دیکھتے ہیں۔ لیکن عزیزان گرامی، یہ خلافت راشدہ ہو، بنو امیہ، بنو عباس، اور خلافت عثمانیہ ہو، یا مغلوں کی بادشاہت ہو، یہ ایک لمبے وقت تک مسلمانوں کے پاس نہیں، یا اندلس کی آج کل جس کا نام اسپین ہے اس کی بادشاہی ہو، وہ ایک وقت تک رہیں، لیکن مسلمان غالب رہے، اور فلسطین ہو یا دیگر ممالک ہوں، مسجد حرام ہو، مسجد اقصی ہو، دیگر مساجد ہوں، مسلمانوں کا غلبہ رہا کچھ نہ کچھ مصائب اور پریشانیوں کے ساتھ۔ مسجد اقصی کچھ وقت بیت المقدس جو ہے وہ عیسائیوں کے پاس بھی رہی، تاتاریوں کے پاس بھی رہی، لیکن غالب پھر بھی مسلمان تھے۔ اگر کہیں سے کوئی مسلمانوں کو تکلیف پہنچتی ہے، کہیں کوئی زوال پذیری نظر آتی ہے، تو اس کو ختم کرنے کے لیے بےتاب رہے۔ اس کی ایک بین مثال ہمارے پاس ہماری تاریخ میں سلطان صلاح الدین ایوبی ہے۔ اور عزیزان گرامی، فارسی کے اس مقولے کی روشنی میں ہر کمال را زوال است، ہر عروج کو زوال ہے، کمال کو زوال ہے۔ یہ انسانی تاریخ کا حصہ رہا ہے، اور انسانی تاریخ میں بنیادی جز اور بنیادی یہ ایک فلسفہ رہا ہے کہ ہر عروج کو زوال ہے۔ تو اسی اصول کے تحت مسلمان
جو ایک عظیم سلطنت اور عظیم حکومتوں کے مالک تھے، زوال پذیر ہونا شروع ہوئے۔ اور پھر ایک طرف ترکی جو خلافت عثمانیہ کے ساتھ ایک وسیع تر زمین کے حصے پر اپنی حکومت قائم کیے ہوئے تھا، دوسری طرف ہمارے اس علاقے بر صغیر میں مسلمان حکمران اپنی حکومتوں میں مصروف عمل تھے۔ اور عزیزان گرامی، بالآخر 1857 کی جنگ کے بعد، عالمی جنگ کے بعد، خلافت عثمانیہ کو پارا پارا کیا گیا، اور اس کے ساتھ ہی بر صغیر میں انگریز اپنی مختلف چال بازی اور سازشوں کے ذریعے سے داخل ہوئے، اور پھر حقیقی طور پر مسلمانوں کا جو زوال تھا وہ ظاہری طور پر بھی نظر آنے لگا۔ اور عزیزان گرامی، اس کے بعد یہ گزشتہ صدی عیسوی، جس کو 20ویں صدی عیسوی کہا جاتا ہے، یہ مسلمانوں کے لیے انتہائی تکلیف دہ صدی، جس میں مسلمان اپنے عروج کے وقت میں، جب ان کے پاس طاقت بھی تھی، ان کی ثقافت بھی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ علم و تعلم اور تعلیمی نظام، دفاعی پوزیشن، ہر چیز مضبوط، جو ایک ریاست کے، آزاد ریاست کی بنیادی ضرورت اور بنیادی اکائی ہوتی، ہر چیز مسلمانوں کے پاس موجود تھی۔ لیکن عزیزان گرامی، 20ویں صدی میں جہاں پر ہم نے مختلف پریشانیوں کا سامنا دیکھنا پڑا، وہیں پر ہم سے جو چھینا گیا، ہماری جگہ، ہمارے ملک بھی چھینے گئے، ہماری ثقافت بھی چھینی گئی، ہم سے وہ جو ایک عظمت رفتہ کے نقوش تھے، جو دل میں ایک عظمت رفتہ کے نقوش درج ہو چکے تھے، اس کو بھی چھیننے کی کوشش کی گئی، اور اس کے لیے مکمل پلاننگ کے ساتھ کام کیا گیا، اور بالآخر مغربی استعمار اور دیگر اسلام ممالک وہ کامیاب ہوئے۔ اور عزیزان گرامی، رزلٹ یہ نکلا کہ گزشتہ صدی عیسوی میں، 20ویں صدی عیسوی میں، اگر کوئی مسلمان آزاد ہوا بھی، جیسا کہ پاکستان اور دیگر ممالک جو روس سے، برطانیہ سے اور استعمار سے آزاد ہوئے بھی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ استعمار کی کالونیاں بن کر رہ گئے ہیں۔ ان کی اپنی حیثیت، خاص طور پر ثقافت کے اعتبار سے، خاص طور پر علم و تعلم اور تعلیمی سسٹم اور نظام کے اعتبار سے، وہ خالصتاً استعمار کی کالونی بن کر رہ گئے۔ اور عزیزان گرامی، مسلمان اس سارے احوال میں، حالات میں، مجموعی طور پر عسکری قوت میں، سائنس اور ٹیکنالوجی کی جدید تکنیک میں، اور خاص طور پر ثقافت اور اپنے نظام تعلیم میں مکمل طور پر ہمیں شکست خوردہ نظر آئے، اور مسلمان پھر ایک وقت ہوا کہ پسنے لگے، اور اس کا نتیجہ ہم دیکھ رہے ہیں برما میں، کشمیر میں، فلسطین میں، اور ہندوستان میں، پاکستان میں مذہبی طور پر، پاکستان میں نظریاتی طور پر، اور ثقافت کے زوال کے طور پر، مسلمانوں کے تعلیمی سسٹم کو ختم کرنے کے طور پر مسلمان ہر طرف مظلوم نظر آئے۔ اور عزیزان گرامی، جس کا اس ساری کی ساری بنیادی چیزوں کا، یا بنیادی جو معاملات تھے، اس کا رزلٹ پھر یہ نکلا کہ مسلمان نہ اپنا مذہب صحیح سے بچا سکے، نہ مسلمان اپنی بنیادی طور پر جو ان کی آزادی تھی، آزادی حریت تھی، نہ اس کو بچا سکے، نہ اپنی ثقافت کو بچا سکے، کسی چیز کو بھی نہ بچا سکے، حتیٰ کہ اپنے وہ مقدس مقامات ان کو بھی نہ بچا سکے۔ اس کی بین مثال مسجد اقصی ہے،
جو ہمارے سامنے ہے، غزہ میں کیا سے کیا کر دیا گیا، اور مسلمان کہاں پر کھڑے تھے اور ان کی حکمت عملی کیا رہی اور انہوں نے کیا کیا، یقین کیجئے اس سے بڑھ کر ہمارے سامنے کچھ نہیں آ سکتا جو ہم پچھلے کچھ وقت سے دیکھ رہے ہیں۔ مسجد اقصی اتنا، یہ کوئی ایسا معاملہ نہیں جو اختلافی ہو، مسلمانوں کے درمیان آپس میں کوئی تنازع ہو، ایسا نہیں تھا، لیکن ہماری بے حسی بے ضمیری کا عالم یہ تھا کہ مسلمانوں نے کیا کیا، اس پر مزید کچھ کہنے کی ضرورت نہیں سوائے شرمندگی کے، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اور عزیزان گرامی، یہ ایک سلسلہ ہے جو ہمیشہ سے ہی چلتا آیا کہ مسلمانوں کو پہلے چیک کر کے دیکھا جاتا ہے کہ ایمان کی، حریت کی اور غیرت کی کتنی رمق باقی ہے۔ مسلمانوں کو بحث تو کرنے چلے ہیں اور مسلمان ہو رہے ہیں، ان میں کتنی سی حص باقی ہے، ضمیر کی آواز کتنی سی باقی ہے۔ مسجد اقصی کے بعد میرا خیال سب کو سمجھ آ گیا کہ ہمارے مسلمانوں میں مجموعی وجود میں کتنی غیرت اور کتنی حس باقی ہے، اور ہمارا ضمیر کی آواز کیا ہے، اس کے بعد اب کچھ بھی دیکھنا باقی نہیں رہا۔ یہی وجہ ہے کہ سلسلہ چلتا چلتا وہ بابری مسجد تک جا پہنچا۔ بابری مسجد، اس کو اگر اس کی تاریخ کو دیکھا جائے تو مختصر سی تاریخ وہ یہ ہے کہ 1529 میں بابری مسجد، وہ مسلمانوں کے حکمران ظہیر الدین محمد بابر کے حکم پر اتر پردیش میں اس کو تعمیر کیا گیا، اور وہ اس وقت کی تعمیرات کے جتنے بھی سٹائل اور انداز تھے، اس میں وہ ایک شاہکار سمجھا جاتا تھا۔ اور عزیزان گرامی، یہ مسجد کیونکہ وہاں پر مسلمان اور ہندو اکٹھے رہتے تھے، اور ایک سلسلہ رہا کہ مسلمان وہاں عبادت کرتے رہے، مسلمانوں کے پاس وہ مسجد رہی، اور اسی مسجد میں کچھ وقت ہوا کہ ہندوؤں کے ساتھ بھی کچھ معاملات طے پائے، تو باہم رواداری کے ساتھ یہ سلسلے چلتے رہے، لیکن مسلمان اپنی نادانی اور باہم اتفاق نہ ہونے کی وجہ سے یہاں پر بھی انگریز کی سازش کا شکار ہوئے، جو اس کا ایک بنیادی طور پر اس کا ایک انداز تھا مسلمانوں پہ اور خاص طور پر بر صغیر پر حکومت کرنے کا، لڑاؤ اور حکومت کرو، لڑاؤ اور حکومت کرو۔ یہاں بھی ایسا ہوا، مسجد بابری مسجد کو ایک متنازع سٹیٹس دے کر مسلمانوں اور ہندوؤں کو لڑانے کا آغاز کر دیا گیا۔ اور عزیزان گرامی، یہ سلسلہ چلتا رہا، مسلمان وقتاً فوقتاً اس معاملے میں الجھتے رہے، مسلمان شہید ہوتے رہے، دونوں طرف سے لوگوں کے ساتھ جو ایک معاملہ رہا وہ تاریخ کا حصہ ہے، ایک تکلیف دہ صورتحال جاری رہی۔ لیکن 1980 میں اس وقت کی جو انڈیا کی حکومت ہے، بی جے پی جو حکومت جماعت ہے، اس نے اس بابری مسجد کے کیس کو دوبارہ سے اور جدید طریقے سے اس کو ہینڈل کرنا شروع کیا، اور عوام سے یہ وعدہ کیا ہم یہ مسجد کو مندر میں تبدیل کر کے رہیں گے۔ عزیزان گرامی، اور اسی کشمکش میں 1992 میں بھی اسی مسجد پر حملہ کیا گیا، اور اس مسجد کو کئی حصوں کو شہید کر دیا گیا، اور اس تصادم کے نتیجے میں 2000 کے قریب مسلمان شہید ہوئے۔ اور اس سارے تصادم کے حوالے سے پوری دنیا میں، خاص طور پر مسلمانوں نے پاکستان اور انڈیا میں اور دیگر ممالک میں تحریکیں شروع کی گئیں، اور مختلف لوگوں نے اس پر احتجاج بھی کیا، اور بہت سے معاملات پیش آئے۔ لیکن ہم جو لوگ ہیں بنیادی طور پر احتجاج کے لوگ ہیں، عملی اقدام وہ ہم سے بڑے دور کی باتیں ہیں، بڑے پرے کی باتیں ہیں، وہ ہم احتجاج کرتے رہے لیکن لوگ اس پر کام کرتے رہے، اور پھر پچھلے ہی 5-6 سالوں میں جو اس میں نئی پیش رفت ہوئی، وہ سارے کا سارا جو کیس تھا وہ سپریم کورٹ میں لایا گیا،
محکمہ جو آثار قدیمہ ہے اس نے رپورٹ پیش کی کہ کئی صدیوں پہلے اس مسجد کی جو زیر زمین جگہ ہے وہاں پر ہمیں کچھ آثار ملے ہیں جو مندر کے نشانات بتلاتے ہیں. اور یہ کیس چلتا چلتا آخر کار پچھلے سالوں میں یعنی اسی بی جے پی کی حکومت نے ہی مسلمانوں کو سے مسجد کو لے کر ہندوؤں کے حق میں یہ فیصلہ کر دیا گیا. اور عزیزان گرامی، اس مسجد کو جب ہندوؤں کے حوالے کیا گیا تو اس مسجد کو گرا دیا گیا، اس کو مندر میں تبدیل کرنا شروع کر دیا گیا، اور اس کا افتتاح باقاعدہ افتتاحی تقریب رکھی گئی اس اعتبار سے کہ اس کا سنگ بنیاد رکھ رہے ہیں. اور یہ سلسلہ چلتا رہا، اور چلتے چلتے پچھلے دنوں میں اس احوال تک پہنچا کہ بابری مسجد کی جگہ رام مندر کی تعمیر مکمل ہوئی، اور پھر اس کی جگہ پر باقاعدہ طور پر رام مندر کا ایک افتتاح وہاں پر کر دیا گیا، اور اس کی مورتی رام کی جو ان کے مذہبی پیشوا ہے اس کی مورتی مسجد کے محراب کی جگہ پر نصب کر دی گئی. عزیزان گرامی، بات کہنے کی یہ ہے، بات سمجھنے اور سمجھانے کی یہ ہے، اور فکر مندی کی یہ ہے کہ مسلمان اپنے اس عروج سے لے کر اپنے آج کے اس زوال تک جتنے بھی معاملات پیش آئے، جتنے بھی اس میں عروج و زوال آئے، اتار چڑھاؤ آئے، تکلیف کی بات یہ ہے، فکر مندی کی بات یہ ہے کہ مسلمانوں نے بہت مقامات پر سیکھنے کی کوشش نہیں کی. علامہ اقبال نے کہا تھا، کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردو تھا جس کا تو ایک ٹوٹا ہوا تارا. اور اسی طرح امام یہ علامہ اقبال فرماتے ہیں، تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاجے سر دارا. عزیزان گرامی، ہماری تاریخ یہ بتاتی ہے کبھی مسلمان اشرافیہ نے، حکمرانوں نے، مسلمان عوام نے، مسلمانوں کا اجتماعی ضمیر نے کبھی بھی ایسا نہیں کیا تھا جب ان کے عروج کا وقت تھا کہ مسلمانوں کے اجتماعی ضمیر کا سودا کر دیا گیا ہو. کبھی بھی ایسا نہیں کیا تھا مسلمانوں نے کہ اپنے تخت و تاج کے لیے جب ان کے عروج کا وقت تھا انہوں نے اپنے تخت و تاج کے لیے مسلمانوں کے ساتھ دغا کیا ہو. لیکن جیسے ہی ہم نے اپنی سلطنتوں کو، اپنی حکومتوں کو، اپنے ذاتی مفادات کو عروج دینا شروع کیا، پھر دیکھ لیجئے مغلیہ سلطنت کو، پھر دیکھ لیجئے عثمانی سلطنت کے اواخر کو، دیکھ لیجئے پاکستان بننے سے لے کر ابھی تک کی حکومتوں کو، اشرافیہ کو، اور دیگر لوگوں کو جو ان کے سپورٹر اور دیگر ان کے ساتھ ممد و معاون رہے، ان سب کو دیکھ لیجئے، بات ایک ہی نکلے گی کہ ذاتی مفاد، اپنی حکومت، اپنا پروٹوکول، اپنے معاملات، خود غرضی، اور اتنی زیادہ خود غرضی، اس خود غرضی کی بیٹ میں اگر پوری امت مسلمہ بھی آتی ہے تو ان کو کسی چیز کی کوئی فکر نہیں ہے، ایک ہی بات ہے، میں اور میں. اور یہ ہم وہ قوم ہے جس کے قائد نے ہمیں یہ سبق پڑھایا تھا، کام کام اور کام، لیکن ہم نے اس کی جگہ پر اس سبق کو ٹوٹل تبدیل کر کے اپنے بول میں کام کام اور کام، اور اپنے عمل میں میں اور میں کو لے کر ہر چیز کو فنا کر دیا. اور عزیزان گرامی، اس سے بڑی بات کیا ہے؟ امت کے اجتماعی ضمیر کو اگر دیکھنا ہو تو سچی بات یہ ہے، پچھلے دنوں میں ابھی تک کسی کی کوئی آواز، کسی کا کوئی کلام، کسی کا کوئی بول جو اس حوالے سے ہو، جو کارآمد ہو، کوئی ایسا شخص جس کا حکومتی سٹیٹس ہو یا وہ حکومت کی دوڑ میں شامل ہو، جس کی کوئی ایسی کارآمد اور بہترین اور خوبصورت اس نے آواز اٹھائی ہو، کسی فورم پر جا کر اس نے اس پر اپنا احتجاج یا کچھ بھی کیا ہو. عزیزان گرامی، بات یہ ہے، ہم وہ لوگ ہیں، یہ بابری مسجد ہم کہہ سکتے ہیں یہ متنازع تھی،
اس میں جو فیصلے کیے گئے وہ کس بنیاد پر کیے گئے، یہ ایک وائس آف امریکہ کی رپورٹ میں بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ جتنی بھی یہ پرانی عمارتیں ہیں، یہ جتنی بھی مسلمانوں کے پاس جتنی بھی عمارتیں ان کی ملکیت میں ہیں، یہ اس وقت ہیں جب کوئی پراپر طریقہ نہیں ہوا کرتا تھا اس کی رجسٹری کا، یا اس کا کوئی بھی سسٹم نہیں تھا، تب تک وہ اپنے اسی سٹائل کے مطابق چلتے آ رہے تھے۔ لیکن ظاہر بات ہے آج کے جس سٹائل، جس طریقے کے مطابق جو رجسٹری کا یا دیگر جو معاملات ہیں اس کے مطابق نہیں چلیں گے تو رزلٹ یہی نکلے گا کہ فیصلہ حکومت جو ہے یا عدالتیں ہیں وہ انہی فیکٹس کی بنیاد پر دیں گی جو ان کے سامنے کاغذات کی صورت میں رکھے گئے ہیں۔ اور مسلمان آج اسی پریشانی میں ہے، خاص طور پر ہمارے ہمسائے ملک میں، کہ یہ بابری مسجد اسی بنیاد پر لی گئی، اور دیگر جو ان کے پاس قدیمی ادارے ہیں، قدیمی ان کے پاس جو عمارتیں ہیں، وہ بھی اسی بنیاد پر لی جا سکتی ہے جس بنیاد پر بابری مسجد کو لے لیا گیا۔ اور عزیزان گرامی، جیسا بھی میں نے عرض کیا، یہ مسجد تو ہم کہہ سکتے ہیں، لیکن کوئی کہنے والا ہی تو ہو نا کہ بابری مسجد ہم سے لے لی گئی۔ لیکن ہم تو اس وقت نہیں جاگے جب مسجد اقصی لے لی گئی تھی، ہم تو اس وقت بھی اپنے آپ کو اس طرح ظاہر نہیں کر سکے جب مسلمان غزہ میں شہید ہو رہے تھے، اور آج بھی ہو رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، امت مسلمہ زوال پذیر کیوں ہے؟ اس کی بہت سی وجوہات ہیں۔ بات پھر وہی ہے، باتیں صرف کہنے کی ہیں، ہم بھی کہہ دیں گے، آپ نے کئی دفعہ سن رکھی ہیں، ہم نے بھی سن رکھی ہیں، لیکن بات پھر وہی ہے، ہم نے اپنے رب کو بلایا، مادیت پر انحصار کیا، اپنے آپ کو مادی طور پر، مالی طور پر، سٹیٹس کے طور پر اپ کرنے کی بھرپور کوشش کی۔ ایمانی نہ کبھی فکر ہوئی، نہ کبھی سوچا، نہ کبھی ذہن میں خیال ہی آیا کہ ہم ایمانی طور پر اپنے آپ کو اپ گریڈ کریں۔ تو سب سے پہلی بات بھی یہی ہے، ایمان سے محرومی۔ اللہ نے کہا تھا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر ایمان والے ہوئے پھر تم سے میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں میں عزت و احترام دوں گا، عروج دوں گا۔ ان تنصر اللہ ینصرکم۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے احکامات کی ہم نے خلاف ورزی کر دی۔ جیسے پچھلے جب میں ہم نے بات کی، کرپشن ایک موذی مرض ہے، اور عزیزان گرامی اس کو دیکھ لیجئے، اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی ایسی ہے، اس کو ایک قانونی جو ظاہری طور پر ہم نے جو قانون بنے اس کے علاوہ ہم نے اس کو ایک اپنا انداز مقرر کر لیا۔ ہر بندے کو پتا ہے محکمے میں اس کی سیلری اگر تھوڑی بھی ہوگی تو کوئی بات نہیں، یعنی ادھر ادھر بڑا اکٹھا کر لینا۔ یہ ادھر ادھر سے کیا مطلب ہے اس کا؟ یہ جس محکمے میں جائیں وہاں پر جا کر ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے آج کے زمانہ میں، اس سے بڑی ہماری دینی اور ایمانی اور ملی غیرت کا جنازہ کیسے نکلے؟ علماء کو یہ فتوے دینے پڑے کہ اگر ایسی جگہ پر جہاں آپ کا جائز حق ہے، برسوں سے لڑ رہے ہیں، اگر رشوت دے رہے ہیں تو اس کے بغیر کام نہیں ہوتا، تو فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ، تو ایسے ہی جیسے آپ مردہ کھا رہے ہیں، حرام کھا رہے ہیں، لیکن اس کے بغیر چارہ کار نہیں ہے، آپ کو کچھ نہ کچھ دینا پڑے تو آپ دے سکتے ہیں۔ اس فتوے کی کسے ہم متفق ہے یہ نہیں، اس پہ ہم بات نہیں کر رہے، ہم بات کر رہے ہیں اس کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ ہم نے یہاں تک اپنے آپ کو پہنچا دیا ہے، اس کے بغیر کام نہیں ہوتا۔ ہمارے ذہن میں یہ بات فٹ کر دی گئی، چپ لگا دی گئی، پاکستان میں صحیح کام، اصل کام نہیں ہو سکتا، دو نمبری کے بغیر پیسہ نہیں کمایا جا سکتا۔ ہزاروں محکمے ہیں جو ہمارے پیچھے پڑ جائیں گے، یہ لوگوں کی باتیں جو ہمارے ہاں رائج ہو چکی ہیں۔ کیوں؟ اور ہم بھی لوگ صحیح راستوں کے بجائے جب غلط راستوں کا استعمال کرتے ہیں تو پھر اس کا طریقہ کار کیا ہے ہم سے زیادہ کون جان سکتا ہے؟ عزیزان گرامی، اسی طرح ہم نے اپنی زندگی سے قرآن مجید کو نکالا۔ اللہ فرماتے ہیں کل قیامت کے دن ہوگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے اور کہیں گے پیارے اللہ وقال الرسول یا رب ان قومی اتخذوا هذا القرآن مہجورا، میرے اللہ میں اپنی قوم کے خلاف مقدمہ درج کروا رہا ہوں، میری اس قوم نے قرآن مجید کو چھوڑ دیا تھا۔ عزیزان گرامی، جب ہم اس حد تک پہنچیں گے کہ ہمارے خلاف ہمارے ہی رسول ہمارے خلاف مقدمہ درج کروائیں
تو پیچھے کیا رہ گیا؟ دنیا ہماری اچھی ہو سکتی کبھی بھی؟ وہ عروج وہ کیسے مل سکتا ہے؟ نہیں مل سکتا۔ اس کے ساتھ ہی زوال پذیر ہم کیوں ہیں؟ ہم نے باہم اتفاق اور اتحاد کو ایسے دیس نکالا کہ جیسے ثواب کا کام ہو۔ اتفاق اور اتحاد یہ تو ایسے جیسے شجر ممنوع ہے، اس کا پھل کھائیں گے تو پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا ہو جائے گا۔ ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، اللہ کے بندو تنازعات میں نہ پڑنا، اپنے معاملات، اپنے دیگر جو امور ہیں پرسنلی، اپنے جماعت اور دیگر معاملات کو ایک سائڈ پہ، ریاست سب سے بڑی ہے، ادارے سب سے بڑے ہیں، ملک اور قوم ملت سب سے بڑی ہے، ذاتی مفادات وہ انسان کے شخصی ہو، وہ جماعتی ہو، وہ جیسے بھی ہو، وہ سائڈ پہ رہیں۔ فتفشلوا وتذهب ريحكم، اگر تم نے ایسا نہ کیا، اپنے اجتماعی مفادات کو سامنے نہ رکھا، تو پھر پتہ کیا ہوگا؟ وتذهب ريحكم، تمہارا جو عروج کا وقت ہے وہ جاتا رہے گا۔ اور آج ہم اس کی مثال دیکھ رہے ہیں، اس سے بڑھ کر مثال پتہ نہیں ہماری زندگی میں آئے یا نہ آئے۔ اور عزیزان گرامی، ہم زوال پذیر کیوں ہیں؟ من چاہی شریعت پر عمل کرنا چاہتے ہیں۔ جہاں دل چاہتا ہے کہ ہمیں یہ مسئلہ چاہیے، اسی طرح کے مسئلے سرچ کر کے ہمیں مل جاتے ہیں۔ ہمارا دل چاہتا ہے اس بارہ میں ہمیں جواز چاہیے، تو وہ جواز کا فتویٰ مشین لگائی ہوئی ہے، بٹن دبائیں فتویٰ باہر۔ اگر کچھ اور چاہیے تو وہ بھی ہمیں مل جائے گا، ہر طرح کی ہر چیز مل جاتی ہے مارکیٹ میں۔ اور ہمارا دل جو ہے نا، وہ سب سے بڑا مفتی وہ بتاتا ہے کہ یہ کچھ مسئلہ تو ہے نا۔ اگر نہیں بھی بتاتا تو ہم کیوں نہیں آگے بڑھتے؟ رب سے کیوں نہیں مانگتے اللہ میں صحیح دین کی سمجھ دے دے؟ ہم اس کے لیے کیوں نہیں کوشش کرتے؟ عزیزان گرامی، اپنا جو دل چاہا اس کے مطابق دین اسلام کو ڈالا اور عمل کر لیا۔ اور سب سے سچے مسلمان ہم ہیں، اپنی مرضی کا اسلام۔ جب شادیوں میں ہے تو فل اپنی مرضی، فوتگیوں میں ہے تو اپنے معاملات، کاروبار میں ہے تو اپنے معاملات ہیں۔ لیکن جب ان سے کوئی بات کر لے دین اسلام کی تو سب سے پکے سچے مسلمان یہی ہیں۔ اور یہ ہے اسلامی نظریاتی ملک کے رہنے والے، پاکستان کے رہنے والے مسلمان۔ عزیزان گرامی، اس کے ساتھ جو ہمارے معاشرے میں بے حیائی اس کو فروغ دیا گیا، اور ہمیں سب سے بڑی بات پتہ کیا ہے؟ ہمیں پتہ ہے کس طریقے سے ہمارے درمیان جو زہر گولے جا رہے ہیں، کرپشن ہو، بے حیائی ہو، اور ہمارے اتحاد کو پارا پارا کیا جا رہا، ہمیں سب پتہ ہے۔ ہمیں پتہ ہے دشمن کے نشانوں کا۔ اگر ہم اس میں شریک جرم نہ ہوتے تو مخبر ہی کرتے، ہم ضرور مخبر ہی کرتے جا کے، لیکن شریک جرم ہے، کیا کریں؟ عزیزان گرامی، یہ درد دل ہے جو ہم سب میں پیدا ہونا چاہیے، اور یہ احساس ہے جو احساس مجھ سمیت سب میں پیدا ہونا چاہیے۔ ہم مسلمان ہیں، یہ نام ہی کافی تھا، لیکن آج یہ نام کس کام کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس سے بڑی زوال کی کہانی اور نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت نصیب فرمائے۔ السلام۔